سورۃ الرعد صفحہ نمبر 228 آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ اس آیہ مبارکہ کے ابتدائی حصے کے متعلق کل گفتگو ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا کہ وہ جو عقل والے شعور والے لوگ ہیں جن کو ہم نے خالص عقل عطا فرما رکھی ہے، ان کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس کو پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر ہمارے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، چونکہ یہاں پر اصطلاح جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ والی مذکور ہوئی، اور انفاق فی سبیل اللہ والی جو اصطلاح ہے وہ خاص دین متین کے دفاع کے لیے، نفاذ کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمانا کہ مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، یہ لفظ جو ہے یہ خاص لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی کئی کہتے ہیں چمڑی جاتی ہے جائے پر پیسہ نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر سے بخل کو نکالنے کے لیے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا وہی دو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جی آج جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے، ہماری محنت ہے، ہماری کوشش سے پیسہ آیا ہمارے پاس، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خلاق کائنات کی خاص عطا ہے، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما رزقناہم، ہم نے ہی دے رکھا ہے ان کو۔ تو یہ جو لفظ ہے نا یہ ان کے اندر سے بخل کو نکالنے کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے کہ مما رزقناہم، ہم نے دیا ان کو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے کے پاس ذاتی کوئی شے ہو، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے حاجی انصر صاحب کا، اب میں کہنے لگوں ان کو کہ یہ موبائل آپ فلاں کو دے دیں، یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ جب مالک یہ ہیں تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا ان کو؟ اگر ایسا ہو کہ میرے پاس یہ پیسے رکھتے ہیں، مثال کے طور پر 10,000 روپے، مجھے کہتے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے اتنے اپنے ذات پہ خرچ کر لیں، اتنے غریبوں کو دے دیں، اتنی مدرسے کو دے دیں، اتنے فلاں جگہ دے دیں، تو بتائیں اب مجھے دینے میں کوئی عار ہوگا؟ کوئی دقت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہیں انہی کے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ دے دو، اپنی ذات پہ بھی خرچ کر لو، تو اب وہ پیسے دینے میں میرے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی بالکل ایک جو نفسیاتی معاملہ ہے نا لوگوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم جو تمہیں خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں نا وہ کوئی تمہارا ذاتی تھوڑا ہے، تم ماں کے پیٹ سے تھوڑا لے کے آئے تھے، ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے پاس اناج ہے، گندم ہے، تمہیں عشر کا کہا ہے نا ہم نے، تو وہ کہاں سے نکال رہے ہو؟ پانی ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، اگانے والے ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں، تم نے صرف یہ کیا زمین کو گاہا ہے، وہاں اگایا ہے، بیج ڈال دیا، تم نے یہی کیا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلا سارا کام ہم نے کیا ہے، بیج کے اندر طاقت اور قوت ہم نے رکھی ہے، اتنی بھاری بھرکم زمین کو پھاڑ کے اس میں سے کمزور سا پودا باہر نکالنے والے کون تھے؟ وہ ہم ہی تھے، ہیں جی؟ پھلوں کو درختوں پر پھل لگانے والے، مختلف قسم کے ذائقے ان میں بھرنے والے وہ ہم ہی تھے۔ تو میں یہ تو ہم نے دیا ہے تمہیں سارا، تو پھر ہم ہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دے دو تھوڑا سا ہماری راہ میں، ہیں جی؟ 40 من نکلا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 1 من دے دو میرے نام پہ۔ اب وہ 39 من گھر رکھ کے 1 من بھی دینے کو جس کا دل نہ چاہے، بتائیں۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں عشر وغیرہ کیسے دیا جاتا ہے؟ عشر یوں دیتے ہیں کہ جناب گندم وغیرہ نکل آئی، جو بھی شے آ گئی، 5 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ گندم اٹھائی وہاں سے،
وہ ساری گھر بھڑولوں میں ڈال کے رکھ دی، ایک دیگ پکا کے عشر کے نام پہ وہ بانٹ دی، کچھ خود کھا گئے کچھ بانٹ دی، یہ عشر ادا ہو گیا۔ یہ کون سا عشر ہے بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی عشر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عشر یہ ہے کہ پورے کا پورا حساب کر کے جو خرچ ہوا ہے اس کو نکالنے سے پہلے اللہ کا حق نکلے گا، اس کے بعد اپنے سارے خرچے نکلیں گے۔ کئی سارے ایسے بندے ہوتے ہیں بخل والی طبیعت والے، وہ پہلے اپنے سارے خرچے نکالیں گے، خرچے نکالنے کے بعد پھر کہیں گے ہاں بھی بتائیں اب کتنا بنائیں۔ جب دیکھیں گے نا مثال کے طور پر 40 من آیا ہے، 20 من خرچوں کو الگ کر کے، اب 20 من جو ہوگا اس میں سے آدھا من دے رہے ہوں گے۔ یار وہ 1 من دینے میں بھی کوئی ابال آ رہا تھا۔ اسی طرح کر کے گھاس وغیرہ کاشت کرتے ہیں، اس میں سے بھی دینا ہے۔ جو بھی شے کاشت کی ہے نا، وہ سبزی کاشت کی ہے، جو بھی شے اگائی ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا عشر نکالنا جو ہے نا وہ ضروری ہے بھائی۔ یہ جو نہیں نکالتے ان کا پھر کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے، یہاں بھی نکل جاتا ہے، ان کے کھاتے کا نہیں رہتا، قیامت والے دن الگ سے دینا پڑے گا حساب۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو، کہ ہم جو ہے نا وہ زمینیں کاشت کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں یا کپاس کماد وغیرہ کوئی بھی شے کاشت کرتے ہیں، تو اس میں سے عشر وغیرہ کا معاملہ جو ہے نا عموماً نہیں رہتا ہمارے یہاں۔ ہاں وہ لگا ہوتا ہے مولوی صاحب کو 1 من دے دیا، نائی کو 20 کلو دے دیے، جی وہاں شاہ جی آ جاتے ہیں ان کو 10 کلو دے دیے، اس طرح عشر تھوڑا نہیں کر رہا ہے۔ امام کو تو دے رہے ہو، وہ تو بطور اجرت کے دے رہے ہو، عشر میں سے آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں ان کے ساتھ اجرت طے نہیں ہوئی گندم دینے کی، تو پھر ویسے عشر اگر وہ مستحق ہیں تو پھر دینا ان کو جائز ہے، پھر دے سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ امام مستحق بھی ہو، اجرت جو ان کی طے ہوئی ہے، مثال کے طور پر عموماً گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے 1 من جو ہے نا ہر گھر والے دیں گے، ہاں 1 من آپ نے دے دیا ہے، اس سے زائد جو ہے نا اگر آپ ان کو عشر کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو وہ جائز ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، اجرت میں آپ نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قربانی والے دن لوگ آتے ہیں نا قربانی کرنے کے لیے، عموماً کئی سارے لوگ ان کے ساتھ ٹھیکہ اس طرح کرتے ہیں کہ جناب آپ کو 5000 روپے بھی دیں گے گائے بنانے کا، اور ساتھ کھال بھی آپ کی، کھال کو اجرت کے طور پہ دے دیتے ہیں، یہ دینا ناجائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے جی قربانی کر رہے ہیں، اس میں سے 10 کلو گوشت بیچ دیں گے ہم۔ جس طرح گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، اس طرح کر کے اس کی کھال جو ہے نا وہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے، ان بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے اس کو۔ ہاں ویسے مستحق کیا ہے کسائی، تو اس کو دینے میں حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس لیے اس کو دینا کہ جناب اس میں سے مزدوری کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے، ہم نے ہر ایک معاملے میں اپنے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، سچی بات ہے، جہاں ہمیں فائدہ دکھتا ہے نا بس وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے جی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ اندر کا امام شامی کہہ رہا ہے، علامہ ابن عابدین شامی جو میرے اندر کے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہیں ایسے احمق۔ وہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تجھے اہل علم فتویٰ دے دیں تو میں پھر تو اس بات پر عمل کر جو تیرا دل کہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ تو ہر بندے کے دل کی بات ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی ہر مسئلے میں دل سے پوچھنے کی بات ہے۔ اندر والا مفتی جو ہے نا وہ ہر مسئلے میں نہیں بولے گا، وہ اس مسئلے میں بولے گا جس مسئلے میں قرآن اور حدیث خاموش ہوں۔ خاموش بئی معنی کہ ہم میں سے کسی کی رسائی نہ ہو رہی ہو قرآن اور حدیث میں موجود اس مسئلے کے حل کے متعلق، ہم حل ڈھونڈ نہ پا رہے ہوں، تو پھر جو ہے وہ امام وقت جو ہوگا، مجتہد جو ہوگا، وہ عالم جو ہوگا نا، بڑا عالم کبیر جو ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ مسائل اس کو نہیں مل رہا، اس کا جب حل نہیں مل رہا، تو اب جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو اس پر عمل شروع کر دے، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ اور میں پیچھے جس مسجد میں رہا ہوں وہاں ایک بندہ تھا، وہ پرزے بناتا تھا، یہ ریڈیو ویڈیو جو تھا نا ان کے مکینک تھا ان کا۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے نہیں آیا تو میں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یار نماز نہیں پڑھی تم نے؟ کہنے لگا جی وہ حدیث پاک ہے نا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تو میں نے آج دل سے پوچھا کہ نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، وہ اندر سے کہنے لگا بندرا آج نہ جائیں، تو اس لیے کہتا ہے میں نے پھر دل سے فتویٰ لیا ہے۔ میں نے کہا بتا یار، ہیں اب تو بھی اپنے دل سے فتوے لے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا جہالت آ گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حدیث جو ہے نا ہر بندے کو سنانے والی بھی نہیں ہوتی، لوگ ایسے احمق ہوتے ہیں اپنے مرضی کے جو ہے نا اس میں سے مسائل نکال رہے ہوتے اپنے فائدے کے۔ اب جی میرا دل فتویٰ دے رہا تھا نماز پڑھنے نہ جا،
کل کو تیرا دل فتویٰ دے گا ہندو جو ہے نا وہ جو شربت پی رہے ہیں گائے والا وہ والا پی لو، تو پھر پی لو گے تم؟ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وانفقوا مما رزقناہم، فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ آگے فرمایا سرا و علانیہ، میں کہ پوشیدہ طور پر بھی دو اور اعلانیہ بھی دو۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ تھوڑی تقسیم ہے، ایک ہیں صدقات واجبہ، ایک ہیں صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ جو ہیں، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہو گئی، عشر ہو گیا، جی یہ جو چیزیں ہیں ان کو اعلانیہ دینا ضروری ہے۔ کیسے دینا ضروری ہے؟ اعلانیہ دینا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ وہ زکوٰۃ دے گا، لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا بھائی مومن ہے، مسلمان ہے جی۔ تو اسی طرح کر کے یہ جو معاملہ ہے، کھونے پاک نیچے رکھ دیں، نیچے رکھ دیں، کسی ٹائم فلائی کر سکتا ہے، نیچے رکھ دو۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدقات واجبہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اعلانیہ طور پر دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عشر ہو گیا، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں اس طرح کی صدقات واجبہ جو ہیں ان کو اعلانیہ دے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور جو صدقات نافلہ ہیں وہ خفیہ طور پر دینے بہتر ہیں۔ ہاں یہ بھی ضرور ہے کہ اگر اس کے دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہو تو پھر بآواز بلند دیا جا سکتا ہے، پھر لوگوں کو بتایا بھی جا سکتا ہے یار یہ میں اس لیے دے رہا ہوں جی۔ ہاں اگر اس نیت کے ساتھ دیا جائے کسی کو کہ اس کی تذلیل ہو، جیسے آج کل کرتے ہیں، ایک ٹکیا صابن کی اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، تصویر بن رہی ہوتی ہے اوپر، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ایک ٹکی صابن کی اور تصویر بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی تذلیل جہاں کی جائے وہاں جو ہے وہ جو ہے نا جہرن دینا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی جو ہے نا وہ بھی عزت نفس ہے بھائی اس کی، جی اس کو بھی جو ہے نا بہت احتیاط کے ساتھ دیا جائے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی عزت مجروح ہو جائے، لوگ جو ہیں اس کو بھکاری کہنے لگیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ان کو دیتے ہیں وہ اس میں سے سرن بھی دیتے ہیں، یعنی پوشیدہ طور پر بھی دیتے ہیں، وہ علانیہ اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں، نیکی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں۔ کون کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوا کہ وہ، اور ایک معنی یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نیکی کر لیتے ہیں، اس نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف بھی ہے کہ فرمایا کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اس نیکی کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو گے، تمہارا گناہ مٹا دیا جائے گا، سمجھائے نا، نیکی کرنے سے گناہ مٹا دیا جائے گا۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک معنی تو یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تو آج کل یہ جو محاورہ مشہور ہے نا ہمارے ہاں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ والا محاورہ ٹھیک نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بھائی۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا باہر سے، اس نے آ کے ایک ہاتھ سے سلام کیا، آگے سے انہوں نے بھی ایک ہاتھ سے سلام کیا، پھر کہنے لگے دیکھا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ میں نے کہا اس نے ایک ہاتھ سے سلام کیا تھا، آپ نے بھی ایک ہاتھ سے کر لیا، اس میں پتھر کہاں سے آ گئے بھائی؟ اس میں تو اینٹ نے ہی اینٹ سے ٹکر کھائی ہے، وہی رگڑی اور مسلی گئی ہے بیچاری، پتھر کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے نا خیال ہمارا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم اتنے خوش اخلاق ہوئے ہیں جہاں پہ سامنے کافر کھڑا ہو، اور بد اخلاق ہوئے ہیں جہاں جب سامنے مومن کھڑا ہو۔ کافر ہوگا سامنے تو پھر جناب دب کے پھرتے ہوں گے، ہاں جی، پھر جو ہے نا ان کی دم بھی نہیں دکھے گی کہ کہاں گئی بھائی،
ہاں اگر سامنے مسلمان ہو مومن ہو تو پھر جناب یہ تڑیاں لگائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر کے سارے جو ہے نا ایسے بڑی اماں بن کے اس کو جناب اس طرح چادر تان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کو کہیں سے کوئی حملہ کرنے بھی لگے تو ان کو روکنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور وہ جو ہے اس نے رات نعوذ باللہ من ذالک اتنی بڑی زور سے بمباری کی ہے جی، ان کے بندرگاہ پہ، یمنیوں کی بندرگاہ پہ 48 بم گرے ہیں رات اسرائیل نے۔ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ان کے الحدید پہ اور صنعاء پہ، 2 شہروں پہ رات بمباری کر دی انہوں نے، بے تحاشا بمباری کی۔ 48 بم تھوڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اوپر سے ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ اپنی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو جناب وہ مسلمان کہنے والے، سارے کے سارے وہی لوگ جو ہیں ان کو بلانے والے، ان کو راستہ دینے والے۔ ظاہری بات ہے یمن تک پہنچنے کے لیے اس کو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی آنے نہیں دے سکتا، کوئی اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، تو آنے کو کہاں دے گا کوئی بھائی؟ صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دی۔ وہ انہی لوگوں نے ان کو فضائی حدود استعمال کرنے دی ہے جو لوگ یمنیوں کو، یہودیوں کے خلاف اپنی فضائی حدود نہیں استعمال کرنے دے رہے، بتائیں نا۔ جنہوں نے اپنی فضائی حدود جو ہے، فضائی حدود ہو، زمینی حدود ہو، جنہوں نے اپنی مسلمانوں کے لیے بند کی ہوئی ہے، انہوں نے یہودیوں کے لیے کھولی ہوئی ہے۔ تو پھر آیا نا معاملہ وہی کہ سامنے کافر کھڑا ہو تو پھر جناب دم دباتے ہیں کتے کی طرح، سامنے مسلمان کھڑا ہو تو پھر بدماش بن جاتے ہیں، پھر ان کی دھمکی نہیں ختم ہوتی، پھر دھمکیاں کیا بھی سیدھا حملہ کر دیتے ہیں تب تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، اب 2 معنی یہ ہو گئے بھائی۔ ایک معنی یہ ہو گیا کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہو گیا، مومن اگر سامنے ہو تو ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اوپر نیکی کر لیتے ہیں تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جائے۔ تیسرا معنی یہ ہے اس کا، اور تیسرا محمل یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ برائی کو دفع کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ برائی کر بیٹھے نا، پھر اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تاکہ اس کے دل کا ملال جو ہے وہ دور ہو جائے۔ سمجھ آیا تیسرا معنی؟ کہ یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں، ان کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر بیٹھیں تو پھر اس کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی معافی ہو جائے اور بندہ مومن جو ہے نا اس کا دل بھی اس کے لیے صاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ جو خالص عقل والے ہیں، میں یہ نیکی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔